بھئی حضور سے پیار کے دعویٰ کرنے والا ایک تو کوئی بولے کہ میں کھڑا ہوں میدان میں، خدا را شریعت اسلامیہ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں، اور شریعت آپ کے لیے آسان کر دے گی زندگی گزارنا۔ جتنے ہم الجھ گئے ہیں نا، جتنے قرضوں کے نیچے دب گئے ہیں، ایک شادی کی اور سارا خاندان قرضہ اتار رہا، یہ ہمیں آزاد کرے گا دین، ہم بچ جائیں گے۔ اور آج کی اس تقریب میں جہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا وہاں میں لے آیا۔ اب بات میں نے سمیٹ دینی ہے تھوڑی دیر میں، آپ میری بات پر توجہ کریں گے۔ ایک بات اور اپنی زندگی میں سمجھیں، یہ جو دین اسلام ہے نا، اس کا بہت سارا کام ابھی دنیا میں ہونا باقی ہے، بہت سارا، وہ سارا سرکار کے کرم سے ہی ہوگا۔ اور جب حضور کے غلام وہ کام کریں گے تو نبی کریم کی مدد شامل حال ہوگی، اللہ کا فضل۔ 4.5 ارب کافر ہے جس کو دین کا پیغام دینا ہے، جنہیں غلط گائیڈ کیا گیا ہے اسلام کے بارے میں۔ مسلمانوں کے اندر چند فیصد لوگ ہیں جو قرآن پاک ٹھیک پڑھ سکتے ہیں، بڑا چھوٹا سا طبقہ ہے جنہیں دین کے مسئلے آتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ شادی سے پہلے اتنے دن پہلے فرنیچر کا آرڈر دیتے ہو، اتنے دن پہلے شیروانی کا آرڈر دیتے ہو، اگر 2 گھنٹے بچے اور بچی کو بٹھاؤ نا کسی دین جاننے والے عالم اور معلمہ کے پاس، تو نکاح طلاق کے مسئلے سیکھ لیں۔ 100 میں سے 95 لوگ تینوں طلاقیں اکٹھی دے کے آ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب آپ بتائیں حل کیا کرنا ہے۔ او بھائی، اگر انہیں 2 گھنٹے ملیں یہ دین سیکھیں۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر دین سیکھو گے نا تو چسکا صرف شعروں میں نہیں، اچھی آوازوں میں صرف سرور نہیں، حضور کی ایک حدیث ہے جو بندے کو وجد میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آپ کی روح سکون پاتی ہے جب سرور کائنات کی باتیں سنتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ جو باب ہے، یہ والا جو باب ہے، یہ صرف اس طرح کی تعلیم و تربیت ہے جس میں معاذ اللہ ہمارے لیے اس طرح ذائقہ نہیں، نقل کفر نباشر۔ او خدا کے بندو، اس کو ذوق سے لو، دین کو ذوق سے لو۔ ایک بات آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے دستور حیات بن گئی، ایک بات نبی پاک اس کو قبول کریں اور اس کے ابلاغ کے لیے، اسے آگے پھیلانے کے لیے، پہلے حاصل کریں پھر پھیلانے کے لیے منظم جد و جہد۔ ہمارے ہاں اگر کوئی ادارہ بنتا ہے تو وہ بھی روایتی سا بن جاتا ہے، بس ٹھیک ہے چل رہا ہے کام۔ مدرسے میں کیا حال ہے جی؟ سب ٹھیک ہے۔ بچوں کا کھانا کس طرح کا ہے؟ بس جی الحمدللہ۔ وہ صدر صاحب کہہ رہے ہیں جی اللہ کا شکر ہے جی، توکل ہے جی، رات کو دال پکتی ہے۔ تو وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ صبح بھی اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے بچے وہی کھا لیتے ہیں۔ کیا اب کوئی گاؤں ایسا رہ گیا جس میں لوگ برگر نہ کھاتے ہوں؟ کوئی دور دراز علاقہ ایسا رہ گیا جس میں شوارما اور پیزا نہ پہنچتا ہو؟ مدرسے کے بچے نہیں کھا سکتے یہ؟ بولیے کس مفتی نے کہا نہیں کھا سکتے؟ کیوں نہیں لا کے دیتے مفت میں انہیں؟ میں نے اپنے مدرسے میں ان سے کہا، ناظم صاحب سے میں نے کہا 15 دن کے بعد آپ فاسٹ فوڈ کا بندوبست کریں ان کے لیے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے جناب حضرت صاحب تے ساڈے ورگے دنیا داراں دے بال کھان، انہاں نوں بھی تسی معدے خراب کران والی خوراک دین لگے ہو، کوئی حد ہے؟ ان کو آپ بتائیں کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں۔ میں کہ تہاڈا سکا پتر ہے، تسی دسنے چ کامیاب ہو گئے ہو؟ اب کیا بات کرتے ہیں؟ خواہشات کو دین کچلتا نہیں، انہیں صحیح رستہ دیتا ہے۔ دین کہتے ہیں جو چیزیں جائز ہیں اس رستے سے ہو کے آؤ، خواہشات کو کچھ لو نا۔ ہم نے دین کا اگر کبھی کام کیا بھی ہے، اگر پیغام حق مثلا دین کی دعوت دیتے ہیں ہم کسی کو، تو کس طرح نماز کی دعوت دیتے ہیں؟ اور آ جایا کرو کدی مسیتے کنے پیسے کتے کھڑنے نہیں، تو اس طرح وہ آ جائے گا، وہ کہندے تو اپنی قبریں پینا ہے تے میں اپنی پینا، تو موج کر۔ میں کہتا ہوں دوستوں کو کہ 50,000 روپے کی ضرورت پڑ جائے نا کبھی کسی سے ادھار، تو بندے ٹیلی فون کر کے ڈائریکٹ پیسے نہیں مانگتے، کہندے بھائیا کتنے میں کم پہ گیا سی؟ وہ کہندا یار تو دس، میں تو بڑی دور ہاں۔ کہندا تو 2 بجے مل پاویں، میں تینوں فون تے نہیں دس سکدا۔ وہ تو دس یار، میں تو پتہ نہیں کدوں ہونا، اور تو سویرے مل لئی۔ پھر فون ملاقات کر کے بھی فوراً پیسے نہیں مانگتے، پھر بھی منت کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑی ضرورت ہے، تیرے بغیر بات کوئی نہیں سنتا۔ اتنی جد و جہد کر کے پھر وعدہ بھی دیتے ہیں وقت پہ لوٹا دوں گا، بڑے آخر میں جا کہتے ہیں وہ 50,000 کی ضرورت تھی۔ اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو ساری باتیں آتی ہیں،
اور اگر رب و رسول کے حق میں قائل کرنا ہو، دین کی دعوت کو اس کو منظم کر کے، اس میں خلوص پیدا کر کے، اس کو سونا کر کے، اور اداروں کو بڑا اعلیٰ قسم کا منج دے کے، اس میں خوبصورتی لا کے، یعنی اساتذہ کا بھی حق ہے، مدارس کے اساتذہ کا بھی، وہ اچھا لباس پہنے، وہ اچھی جگہ پر بیٹھیں، اچھا کھانا کھائیں۔ جو آپ کا بھی امام ہے، آپ کہتے ہیں نا پیچھے اسے، تو آپ کا امام ہے نا، تو اگر امام کے اور مقتدی کے کپڑے چلیں اس کے اچھے نہیں تو ایک جیسے ہو جائیں تو کوئی حرج ہے؟ لیکن وہ تو سارا محلہ تفتیش کر دے بھی انہیں موٹر سائیکل کتوں لے لیں، یہ کیا مطلب چکر چل گیا اس نے موٹر سائیکل خرید لی ہے؟ تھوڑا سا دین کے معاملات کو ہم نے منظم کرنا ہے، اور وہ سارے ذرائع آپ دیکھیں، یہ ہمارا حالانکہ کوئی بہت اچھا نظام نہیں ہے ملک کا نظام تعلیم، لیکن اس کے اندر کتنے اخراجات ہیں، اساتذہ کے علاوہ آپ ملازمین گنے تو گن نہیں سکتے، تو ہم جس نظام کو لے کر چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے بڑا کام ہو رہا ہے، لیکن اس کو منظم کریں، اس میں درد پیدا کریں، اس میں شوق پیدا کریں۔ پرانے جتنے مدارس تھے وہ علماء نہیں بناتے تھے، علماء پڑھاتے تھے، مدارس تو نواب بناتے تھے، سیٹھ صاحب بناتے تھے، عالی شان مدرسہ بنا کے عالم سے کہتے تھے آئیے اور پڑھائیے، آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی، کچھ نہیں کرنا پڑے گا، آپ بتائیے کون سی کتاب چاہیے ہم فراہم کریں گے۔ بڑے بڑے لوگ یہ کام کرتے تھے، اس میں درد لائیں۔ میں نے بات سمیٹنی ہے، ایک گویہ تھا، اس کا نام زازان تھا، آواز بڑی سریلی تھی۔ ایک جگہ وہ معاذ اللہ گانا گا رہا تھا، وہاں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ خوبصورت صحابی ہیں کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ان سے قرآن سیکھا کرو، یہ اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا ہے۔ اتنا خوبصورت آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں سے گزرے تو وہ گویہ گانا گا رہا تھا، آپ کے کانوں سے آواز ٹکرائی، ٹھہر گئے، رک گئے۔ درد ہے نا دین کا اندر، لوگ نمازی ہو جائیں، لوگوں کا قرآن پاک ٹھیک ہو جائے، مدارس بن جائیں، مسجدیں بن جائیں، لوگ مذہب کی طرف مائل ہو جائیں، یہ شوق ہے، درد ہے۔ یہ بھی اسی رشتے کی عکاسی ہے جو نبی کا امتی کے ساتھ ہے، دین سے بھی اتنا ہی گہرا رشتہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور ٹھنڈی آہ بھری، اور جملے کس طرح کے ترتیب پائے، فرمانے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا، کتنی سونی آواز ہے۔ یہ اس طرح کا درد اگر دعا بن جائے نا کسی کے لیے تو بڑے جوانوں کا کام بن جائے، بڑے سارا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور قبول ہو جائیں یہ جملے، کہا کتنا درد ہے۔ آپ نے یہ بات کی اور بات کر کے آگے تشریف لے گئے، وہ ان کا پروگرام ختم ہوا، وہ گویہ باہر آیا، ایک شخص نے اسے روک کے کہا سن آج پتہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا آج حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے تھے، تیری آواز کانوں سے ٹکرائی، انہوں نے بڑے درد سے کہا کتنی سونی آواز، کاش قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ کہنے لگا اے سچ بتاؤ انہوں نے میرے بارے میں کہا، میرے جیسے شخص کے بارے میں، صحابی رسول نے اتنی بڑی بات، میں کہاں اور وہ کہاں، میرے بارے میں کہا ہے؟ کھول کے رویا، انہوں نے کہا ہاں کہا بھی ہے اور بڑے درد سے کہا ہے۔ دیکھو وہ درد جب ہو تو وہ کہاں کہاں، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ تھوڑی دیر رویا، پھر ایک منٹ میں اس نے فیصلہ کیا، کہنے لگا بتاؤ ان کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں محلہ، فلاں گلی، فلاں کونے میں۔ دوڑا گیا، دروازے پہ دستک دی، آپ تشریف لائے، دیکھ کے پھر رویا، پیروں میں بیٹھ گیا، فرمایا بیٹے کون ہو؟ کہنے لگا حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آج آپ نے کہا تھا کاش یہ قرآن پاک پڑھتا، میں آ گیا ہوں، پڑھائیں مجھے قرآن پاک، اب میں قرآن پاک ہی پڑھوں گا۔ دوستو اگر ہمارا یہ والا درد ہو جائے نا، واز رہ گئے، تقریریں لمبی رہ گئیں، اس میں نصیحت کم ہو گئی، بہت اچھی آوازیں، یہ سارے کام بڑے اچھے ہیں، بڑے عمدہ ہیں، کوئی کسی انداز میں بھی دین کی بات کرے، لیکن اگر ہم سارے تھوڑی تھوڑی دعوت دینے والے بن جائیں، زیادہ نہیں تو ایک دوست کے تو مشیر ہم بھی ہوتے ہیں نا،
اگر اسے تھوڑا تھوڑا لائیں، مسجد کی طرف مائل کریں، مشکل کام نہیں، آپ کو 3-4 دفعہ کہنا پڑے گا میرے ساتھ چل، پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ آپ سے کہے گا اب تو میرے ساتھ چل، تھوڑا سا ایک دوسرے کا بازو تھامیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دین کا اتنا درد ہے کہ محبوب دن کو تبلیغ کرتے ہیں اور رات کو روتے ہیں، یا اللہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ تو اگر ہمارا حضور سے گہرا رشتہ ہے تو پھر ہمارا بھی تو اس دین کے لیے درد ہونا چاہیے نا۔ بہت اچھی منصوبہ بندی ہو، بہترین انداز میں اور منظم انداز میں اشاعت دین اور ابلاغ دین کا کام ہو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارا نبی کریم علیہ السلام سے رشتہ مضبوط کریں گی۔ پھر آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اتنی خوبصورت بزم اور اتنا خوبصورت اہتمام جن لوگوں نے کیا، اللہ تعالیٰ